لے کر آیا رب ذوالجلال نے اور کہا نحنو ہم نے بے شک ہم نے اتارا ہے، انزلنا ہم نے اتارا ہے۔ اللہ نے ہر جگہ ہم نے اتارا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم نے لحافظون اس کی حفاظت ہم نے ہی کرنا ہے۔ عزیز ساتھیو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے کتابیں اتاری ہیں، جیسے موسیٰ پر توریت اتارا ہے، عیسیٰ پر انجیل اتارا ہے، داؤد پر زبور اتارا ہے، موسیٰ ابراہیم پر صحف ابراہیم اتارا ہے، موسیٰ کو بھی صحیفے دیے ہیں، اور بہت سارے پیغمبروں کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے کتابیں اور صحیفے دیے ہیں، مگر کسی کتاب کا وجود محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے رب نے نہیں کہا ہے کہ ہم نے اتارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اللہ نے نہیں کہا ہے۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے متکلم جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتایا کہ میری عظمت کے ساتھ یہ کلام بھی عظیم ہے اور اس کی عظمت ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اس قرآن کو جو اپنا لے گا، اس قرآن کے نشر و اشاعت کے لیے جو کوششیں کرے گا، جو راستے ہموار کرے گا، اللہ رب العالمین اسے عظیم رتبہ عطا فرمائے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب تک قرآن کا نظام، قرآن ہمارے سینوں کے اندر محفوظ رہا، قرآنی تعلیمات پر ہم عمل پیرا رہے، دنیا جانتی ہے، آسمان نے بھی دیکھا، زمین بھی دیکھی، دنیا کا نظام نے بھی دیکھا، کوئی شے اس کے راستے میں ٹھہرنے والے نہ تھے، بہہ جاتے تھے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، خوشیوں کو کون پوچھتا ہے، گاؤں روڈوں کو کون پوچھتا ہے، ہم نے تو سمندر میں بھی گھوڑے دوڑا دیے ہیں۔ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تاریخ میں صرف قرآن کے حاملین ہی سے ایسا نمونہ آپ کو ملے گا۔ جب قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیا، پڑھانا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کے روشنی میں بچار پنچیتی سالس کرنا چھوڑ دیا، تب لعنت، ذلت، رسوائی ہمارے گلے میں آگے لگی۔ آج ہم غیروں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، غیروں کے جا کے دروازے میں ہم سر بسجود ہو کر پیر پکڑ کر کے کہتے ہیں انصاف کر دیجئے۔ عظیم قوم تم مسلمان ہو، تمہارے پاس عظیم خطاب ہے، انصاف سے بھرا نظام تمہارے پاس ہے، اور تم وہاں جاتے ہو انصاف کی بھیک مانگنے، جہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ لوگ اپنے خیالات سے، تصورات سے تمہارے سامنے فیصلے کریں گے، لیکن تمہارے پاس اللہ رب العالمین کا دیا ہوا پکا، سچا، اٹل ایک نظام ہے، اس کا نام القرآن ہے۔ عزیز ساتھیو، قرآن کے ساتھ جتنی ناانصافی ہوتی ہے شاید کسی اور کتاب کے ساتھ نہ ہو۔ آج ہمارا سماج کہاں ڈوبا ہوا ہے؟ بچہ پیشاب کرے گا، بستر میں پیشاب کرتا ہے، مولوی پیشاب بند کرنے کے لیے تعویذ لکھتا ہے کہ بچہ پیشاب کرتا ہے، قرآن کی آیت لکھ کر کے تعویذ میں بھر دیا کہ کمر میں باندھو پیشاب کرنا بند ہو جائے گا۔ ایک عورت بچہ پیدا ہونے کے درد میں مبتلا ہے، بچہ پیدا ہونے والے درد میں مبتلا ہے، یہ مولوی تعویذ لکھ رہا ہے، جہاں پر پیپ اور خون بہتا ہے کہ یہ تعویذ لکھ کے عورت کے کمر میں باندھ دو۔ بچہ بیمار ہے کہ لکھ کر کے گلے میں لٹکا دو۔ سپنا دوش ہو رہا ہے، رات میں خواب دیکھ کے ڈر رہا ہے، یہ مولوی تعویذ لکھ کر کے گلے میں ڈال رہا ہے تاکہ نیند میں نہ ڈرے۔ عجیب ساتھیو، قرآن ان کاموں کے لیے نہیں آیا تھا۔ ایک آدمی مر گیا، دنیا سے رشتہ کٹ گیا، نیکی ان کے دروازے تک پہنچنے والے نہیں ہیں۔ اب قرآن اس کے نام پہ پڑھا جا رہا ہے، ان کو بخشوا جا رہا ہے، قرآن اس کے لیے نہیں ہے۔
قرآن زندہ قوم کے لیے ہے، زندوں کے لیے ہے، اور زندوں کے اندر زندگی بخشنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے مردوں کے نام قرآن کر دیا ہے۔ عزیزو دوستو، قرآن کے مدرسہ قائم کرنا یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ جس نے بھی کیا ہے، آج تک حاجی جھبو ٹولہ کی سرزمین میں، اس منطقے میں، اس خطے میں جو کام نہیں ہوا تھا حفظ قرآن کا، اس کے ایک چھوٹا سا مدرسے کے وجود کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے کے دور میں، فتنہ پرور لوگوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین ایسا ایک خدمت لے رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور یہاں کے فارغین کو اللہ رب العالمین قرآن کے صحیح معنی میں خادم بنائے۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، سرفرازی چاہتے ہیں، تو قرآن پڑھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قرآن کی شان میں کہتا ہے، ان ھذا القرآن، ان ھذا القرآن، کوئی دوسری کتاب نہیں، یہی وہ قرآن مجید ہے۔ اٹھائیے، یہی وہ قرآن مجید ہے جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے کہا، ان ھذا القرآن، یہی وہ قرآن مجید ہے، یہی وہ کتاب ہے جو یہدی، تمہیں ہدایت دیتا ہے، تمہیں ہدایت دیتا ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، اس کو پڑھنا ہوگا، سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک دور آیا تھا مسلمانوں کے اوپر، اسلامی حکومت میں ایک دور ایسا آیا، قرآن کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا، اس کو کلام اللہ کہنا چاہیے تھا، اس کو مخلوق کہہ کر کے اتنا اپرادھ کیا ہے کہ جس طرح ہم مر جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ مریں گے، ہمارے بھائی بہن مرتے ہیں، رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، یہ قرآن بھی مر جائے گا۔ اس طرح کی ایک تحریک چلا دی تھی مرجئہ لوگوں نے، اور اس فتنہ کو نپٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے علماء کرام کو آزمائش میں ڈال دیا تھا، اس قرآن کو کلام اللہ سمجھانے کے لیے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ فانی کلام نہیں ہے، یہ اٹل ہے، اللہ رب العالمین سے آیا ہے اور اللہ ہی کے پاس واپس چلا جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، قرآن باقی رہ جائیں گے لیکن حروف کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ایک وقت آنے والا ہے، آپ قرآن کھول کر کے دیکھو گے تو آپ کو سفید کاغذ تو نظر آئے گی لیکن اس میں لکھا ہوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایسا آنے والا دور ہے۔ اور ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ قرآن کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا دی گئی تھی، بڑے بڑے بادشاہ گمراہ ہو گئے تھے، بڑی بڑی حکومتیں علماؤں کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ وہی امام دار الہجرہ امام مالک نے قرآن کو کلام اللہ سمجھانے کے لیے مار کھائے ہیں۔ امام المحدثین بہت بڑے امام، 4 اماموں میں بہت بڑا امام احمد بن حنبل، 8 سال تک 4 حکومتیں گر گئی۔ امام احمد بن حنبل کو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے ایسا کہنا چھوڑ دو، اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے یہ کہو، یہ کہلوانے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نوجوان دجال اور کتوال، کالے کلوٹے موچ والے، بہت بھیانک جسم والے، جسم سے بدبودار کتوال، اس طرح کا کتوال کو ڈنڈا دے کر کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جیل میں ڈال دیا گیا اور کوڑوں سے پیٹا گیا۔ ہمارے امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اللہ کی عظمت کی قسم ہے، یہ کوڑا مضبوط ہاتھی کے پیٹھ میں مارا جاتا، اسی وقت ہاتھی میں ہوش ہو کے گر پڑتا۔ احمد بن حنبل نے رات دن اس قرآن کو سمجھانے کے لیے، کلام اللہ بتانے کے لیے اپنے پیٹھ کو چھلنی کرائے۔ کیا سمجھے؟ مفت میں مل جاتی ہے نا روٹی، سمجھ میں نہیں آتی۔ مفت کا لقمہ کھانے والوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی، قرآن کا رتبہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن جن کے اسلاف نے
پیٹھ چھلنی کر قرآن کی عظمت کو سیکھ کے آیا ہے، اس سے تم کہاں ڈراؤ گے اور کیا ڈراؤ گے؟ عزیز ساتھیو، یہ قرآن کھانے کے لیے نہیں آیا۔ کوئی مردہ مر گیا، 10 بچے بلا لیے، ایک ایک پارہ پڑھ دو اور بخشوا دو، اتنا آسان نہیں ہے بخشوانا۔ بخشش کے لیے، بخشوانے کے لیے رات جگنی پڑتی ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہے، قرآن پڑھنا پڑتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے، زبان پہ لگام دینی پڑتی ہے، اپنے آنکھوں کو پابند کرنا پڑتا ہے، ہاتھوں کو پابند کرنا پڑتا ہے، حلال خوری کرنی پڑتی ہے، حرام سے بچنا پڑتا ہے، تب جا کے قرآن فہمی آتی ہے۔ عزیز ساتھیو، تم نے قرآن کو معمولی کتاب سمجھ لیا ہے، معمولی کتاب سمجھ لیا ہے؟ نہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہو جانا اتنا آسان اور سستا نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھ بیٹھے ہیں۔ باپ مسلمان، بیٹا مسلمان، پردادا مسلمان، نسلی مسلمان۔ مسلمانوں کو مسلمان ہو کر چہرہ دکھانے کے لیے چمڑے اتار دیے گئے، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے۔ یہی ہندوستان تھا، یہی ہندوستان ہے۔ اس قرآن کو انگریزوں نے کہا کہ ہم پورے ہندوستان سے قرآن مٹا ڈالیں گے۔ قربان جائے تھیسر کے علماء پر، ابو جعفر تھیسری پر۔ انہوں نے چھوٹے سے بچے کو سامنے پیش کیا اور کہا، جسم کے گورے من کے کالے کتے، تو اس قرآن کو دنیا سے مٹانا چاہتا ہے؟ تجھے بتاتا ہوں قرآن کی عظمت کیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ سے کہا، بچہ سورۃ الکوثر سنا دو، سورہ حدید سنا دو، سورہ فرقان سنا دو۔ استاد نام لیتا گیا، بچہ قرآن سناتا گیا، اور وہ جسم کے گورے بن کے کالے کتے سنتے رہے۔ کہا، جب دیکھا کہ پورا قرآن بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہے، کہا ان کاغذی قرآن کو جلا دینے سے، ان کاغذی قرآن کو جلا دینے سے، سمندر میں پاڑ دینے سے قرآن مٹ جائے گا، ایسا تصور غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے، اس سے قرآن مٹے گا نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر اس نے توبہ کی اور قرآن کو پڑھا، قرآن کے بارے میں لکھا، اور پھر مسلمان ہو کر مرا۔ عزیز ساتھیوں، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے، جتنا ستاؤ گے اتنا ہی ابھر کر سامنے آئے گا، جتنا ستاؤ گے اتنا ہی ابھر کر سامنے آئے گا۔ اسی قرآن پر کلکتہ کے ہائی کورٹ میں کیس ہوا، اور اسی قرآن کے بارے میں ایک کتا نے کہا کہ یہ قرآن